اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین المتین المختار الکریم، ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا۔ آج میری یہ بڑی سعادت کی گھڑی ہے، اس آستانہ عالی جاہ میں حاضر ہوں جہاں وقت کے تاجدار بھی اپنا تاج خم کیا کرتے ہیں۔ سلسلہ چشتیہ کے اس عظیم چراغ کی بارگاہ میں ہم حاضر ہیں جہاں مدھم زندگی بھی روشن ہو جایا کرتی ہے۔ مخدوم علاء الدین علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے آستانہ فیض سے میں برکتیں حاصل کرنے آیا، مگر صابر پاک کو یہ منظور تھا کہ ان کے دیار پاک میں عاشقوں کو مصطفیٰ کی خوشبو بھی بانٹ کر جایا جائے۔ اور یقیناً ان اولیاء کے آستانے صرف چادر چڑھانے کے لیے نہیں ہیں، ان اولیاء کے آستانے پیغام اسلام عام کرنے کے لیے ہیں۔ وہ اپنی زندگی بھر تحفظ اسلام کرتے رہے اور نشر اسلام کرتے رہے، اور آج بھی ان آستانوں سے اسلام کا وسیع پیغام عام ہونا چاہیے۔ یہ علماء محنت کشاں ہیں، اللہ ان کو اور طاقت عطا کرے اور ان آستانوں سے یہ اسلام کا صحیح چہرہ لوگوں تک پہنچا سکیں۔ میرے عزیزوں، یہ تو میری سعادت کی بات ہے کہ مخدوم پاک نے اپنے قدموں میں بلایا اور آپ کے درمیان مجھے بولنے کی سعادت بخشی، لیکن ساتھ ہی اس بات پر فخر بھی ہے کہ اسلام کے خلاف بھونکنے والے کتے جہاں جہاں تک جائیں گے یہ فقیر وہاں تک بھی پہنچے۔ میرے عزیزوں، ہم نے تو یہ نہیں سوچا تھا کہ اتراکھنڈ میں بھی آئیں گے اور اتراکھنڈ کی اس سرزمین سے پیغام اسلام کو عام کریں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ منظور ہے اور اس کے محبوبوں کو یہ منظور ہے کہ جس گلی سے کتا بھوکے اسی گلی میں پیغام اسلام عام کیا جائے گا انشاءاللہ العزیز۔ وہ وقت بھی آئے گا، آپ دیکھیں گے کہ پیغام اسلام کو عام کرتے کرتے اللہ کرے کہ ہمیں وہ زندگی نصیب ہو جب ہم ان کی زبانوں پر بھی اللہ اکبر کے نعرے دیکھیں گے۔ میں کہا کرتا ہوں ایک وقت آئے گا انشاءاللہ مصلی تم بچھاؤ گے، امامت ہم کریں گے، عمارتیں تم بناؤ گے، اذانیں ہم دیا کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ اسلام کی فطرت میں قدرت نے وہ لچک دی ہے، اسلام کی فطرت میں قدرت نے وہ لچک دی ہے، جتنا ہی دباؤ گے اتنا ہی وہ ابھرے گا۔ آج قرآن عظیم کی جو آیت میں نے تلاوت کی ہے یہ ہمارے لیے بڑی بشارت ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے، یہ حجۃ الوداع کے موقع پر آیت نازل ہوئی، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا آخری حج ہے ظاہری زندگی پاک کا، اور یہ آیت نازل ہوئی، رب تعالیٰ نے فرمایا آج کے دن میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اور میری نعمتیں تم پر تمام کر دیا، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور رب فرماتا ہے میں تمہیں اسلام دے کر راضی ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کی رضا جس دین میں ہے وہ اسلام ہے، اور جو اس کائنات پر کامل ہے وہ اسلام ہے۔
ہر شے کا جواب جس کے دامن میں ہے وہ اسلام ہے۔ دھڑکتی ہوئی اور بھٹکتی ہوئی آتما کا سکون اسلام ہے، اور دلوں کے قرار کا نام اسلام ہے۔ میرے عزیزوں، اسلام کسی چھوٹے پودے کا نام نہیں کہ کوئی بھی اس کو اپنے ہاتھوں سے ہلا کر کے ختم کر دے۔ اس عظیم درخت کا نام ہے جس کی جڑیں تحت الثری میں ہیں، جس کی شاخیں اوج ثریا پر ہیں، اور بہت سارے آئے اور چلے گئے لیکن اسلام کا کچھ بگاڑ نہ سکے۔ میں آج یہ کہنا چاہتا ہوں، اسلام کی تعریف اگر آپ غیروں سے بھی سننا چاہیں تو بڑے بڑے ایسے دانشور گزرے ہیں جن کو اللہ نے عقل دی تھی، اور سب کو عقل ہے، لیکن عقل کا استعمال صحیح طریقے سے اگر کسی نے کیا تو پھر وہ جان لیتا ہے۔ جارج برنارڈ شاہ بڑا مفکر گزرا ہے، دانشور، وہ انگلش کا ایک بڑا رائٹر بھی گزرا ہے، تاریخ نگار ہے۔ برنارڈ شاہ کا کہنا یہ ہے کہ روئے زمین پر دنیا میں اگر سب سے اچھا دین کوئی ہے تو صرف اسلام ہے، جبکہ وہ خود اسلام پر نہیں، اس کا دین دوسرا ہے۔ میرے عزیزوں، اسی طرح سے کئی بڑے بڑے دانشور ایسے آئے ہیں جنہوں نے اسلام کو قریب سے پڑھا ہے اور اس کی تعلیمات کو دیکھا، تب پھر انہوں نے ببانگ دہل یہ کہا کہ اسلام میں جو اچھائیاں ہیں اور جو یہ آفاقی نظام رکھتا ہے، اس طرح کا کسی بھی دین کے اندر نہیں۔ اب جو بھوگتے ہیں در حقیقت وہ اپنے باپ کو ہی پڑھے ہوئے نہیں ہوتے، اسلام کے بارے میں کیا جانیں گے؟ اسلام کو پڑھنے کے لیے ایک وسیع مطالعے کی ضرورت ہے، ایک صاف ستھرے ذہن کی ضرورت ہے۔ دن میں پیشاب پیتا ہو، رات کو گوبر کھاتا ہو، اسے اسلام کیا سمجھ میں آئے؟ اسلام کیا سمجھ میں آئے؟ اسلام روشنی کا نام ہے۔ ہم نے سنا ہے کہ 14ویں کی رات کو اگر چاند بہت تیز چمکتا ہے تو کتے منہ اٹھا کر بھونکنے لگتے ہیں۔ کبھی کبھار 14ویں رات کو مجھے یہ بتاؤ کہ کتے کا چاند کیا بگاڑ رہا ہے؟ بگاڑ کیا رہا ہے؟ چاند اپنے آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہے۔ شاید کتے کی فطرت میں یہ ہوگا کہ اس کی چمک دیکھی نہ جا رہی ہے، اس کا آب و تاب سے روشن ہونا اسے دیکھا نہ جا رہا ہو، لیکن اس کی بھونک نہ اس آسمان تک پہنچ پاتی ہے، نہ چاند کی روشنی میں کچھ فرق پڑتا ہے۔ میرے عزیزوں، اس اسلام کے آب و تاب کو دیکھ کر ہر گھڑی ہر لمحے دنیا میں دائرہ اسلام بڑھتا جا رہا ہے، یہ دیکھ کر کچھ کتوں کو اسی طرح خارش شروع ہو گئی، کھجلی ہونے لگی، کہیں یہاں بیٹھ کر کے کہیں کسی اور جگہ بیٹھ کر کے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اسلام کا وناش کریں گے۔ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں، لاؤ اس دھرتی پر اس طرح کا دین جو محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کائنات کو پیش کیا ہے، وہ رب ذوالجلال کا اس عظیم پیغام جس گھڑی میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ پیغام پیش کیا تھا قوم کے سامنے۔ جانتے ہو اس دنیا کی کیفیت کیا تھی؟ تاریکیوں میں ڈوبی ہوئی ہے دنیا، جہالت کے عمیق غار میں پھنسی ہوئی ہے دنیا، ظلم و بربریت کا ننگا ناچ ناچا جاتا تھا۔ تمہیں تاریخ اگر معلوم ہے تو میں بتاؤں، مکہ کے حالات ہی نہیں، پوری دنیا کے حالات ایسے تھے کہ جہاں صرف امیروں کی اجارہ داری تھی، غریب ہمیشہ یا تو غلام ہوا کرتے، عورتوں کی کوئی عزت نہیں تھی۔ اگر گھر میں مال کی ضرورت پیش آ جائے تو عورتوں کو بازار میں بیچا بھی جا سکتا تھا، چاہے وہ ماں ہو، بہن ہو، بیٹی ہو۔ بلکہ عرب کا حال تو یہ تھا کہ بیٹی پیدا ہو تو پہلے ہی دن اس کی گردن مروڑ کر دفن کر دیا جاتا۔ یہ حالات تھے۔ سود، شراب، قمار، یہ تمام چیزوں کو تو وہ فخر محسوس کرتے تھے۔ اس تاریکی کے زمانے میں محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دین اسلام لے کر آئے۔ وہ کیسا ریولوشن تھا، کیسا انقلاب تھا۔ دنیا نے بہت سارے انقلاب دیکھے ہیں، بہت سارے ریولوشن دیکھے ہیں۔ یہاں جمہوریت کا انقلاب، کمیونزم کا انقلاب، کمیونسٹ کا، مارکسزم کا انقلاب، بہت سارے دنیا میں نظاموں کا انقلاب آیا، لیکن جو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا لایا ہوا انقلاب تھا وہ صرف ایک شخص تک محدود نہیں رہا، ایک علاقے تک محدود نہیں رہا، بلکہ یہ انقلاب دنیا کے چپے چپے تک پہنچا۔
اور کسی شارٹ ٹرم کے لیے نہیں آیا تھا. یہ انقلاب ایسا آیا کہ مکہ سے اٹھا مدینے پہنچا. مدینے سے جب اس کی شاخیں پھیلنے لگی اکناف عالم میں پھیل گئی. لیکن 14 صدیاں گزر جانے کے بعد بھی اس انقلاب کی آج بھی کوئی کمی نہیں نظر آتی. نہ اس کے اثر میں کمی ہے، نہ اس کے پھیلاؤ میں کمی ہے، نہ اس کے ماننے والوں میں کمی ہے. قرآن اسی طرح باقی ہے، خانہ کعبہ اسی طرح باقی ہے، اسلامی تعلیمات احادیث سب اسی طرح باقی ہیں. یہ صرف اور صرف روئے زمین پر دین اسلام ایسا ہے جو اپنے پورے ریکارڈ کے ساتھ، پورے آب و تاب کے ساتھ، جیسے 14ویں کا چاند چمکتا ہے، کل بھی چمک رہا تھا، آج بھی چمک رہا ہے. یہ صرف میرا دین ہے. اور قرآن نے اسی لیے کہا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. رب تعالیٰ فرماتا ہے اسلام کے علاوہ جو دوسرے دین کی طرف راغب ہو جائے قیامت کے دن ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، وہ بڑے گھاٹے میں اٹھایا جائے گا، نقصان اٹھانے والوں میں ہوگا. دین اسلام کو سمجھانے کے لیے آج میں تھوڑی سی باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. دین ہوتا کیا ہے؟ دین کسے کہتے ہیں؟ ایک دستور، زندگی گزارنے کے ایک لا ہونے چاہیے. بچہ پیدا ہونے سے لے کر کے مرنے تک اس کے ہر شعبے پر رہنمائی کرتا ہو وہ دین ہے. اس کے پیدا کرنے والے سے اسے جوڑتا ہو اور اس کی حقیقی زندگی اسے بتاتا ہو وہ دین ہے. دین کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تمہیں صرف اور صرف ہاتھ باندھنے کا طریقہ سکھا دیا، کھانے پینے کا طریقہ سکھا دیا. دین ایک مکمل نظام حیات ہے. انسان کو جب کبھی کسی مسئلے کی ضرورت پیش آئے وہ دین کے اندر ہو تب وہ دین کامل ہے، اسی کو کامل دین کہا جائے گا. میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں دنیا میں آج جتنے بھی مذاہب ہیں یا ادیان ہیں وہ انسانوں کی زندگی گزارنے کے تمام شعبوں میں سے اپنے دین سے مسائل لا کر کے میرے پاس رکھتے ہیں. میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں ایک انسان کی فطری زندگی گزارنے کے لیے جتنے معاملات کی ضرورت ہوتی ہے دنیا میں آج انسان کو سیراب کرنے والا کوئی دین نہیں سوائے دین اسلام کے. کوئی دین نہیں. ہمارے گھروں میں بچے پیدا ہونے سے لے کر قبر کی گود میں جانے تک جتنے زندگی کے مسائل کی ضرورت ہوتی ہے وہ دین اسلام میں موجود ہے. کس چیز کو اسلام نے تشنا چھوڑا ہے؟ تمہارے گھر میں بچے کی ولادت ہو تو قرآن نے کہا کہ اس کی رضاعت کے ایام 24 مہینے ہیں، یعنی اس کو 2 سال تک دودھ پلایا جائے. تربیت کے لیے والدین کو حکم ہوا اچھا نام رکھو اپنے بچوں کا، اور اس کے بعد والدین کے حقوق یہ بتائے گئے، بچوں کے حقوق بتائے گئے کہ جب یہ 7 سال تک تمہارے گھر میں رہے تو ان کے ساتھ کھیلو کودو. 7 سال کے بعد انہیں ادب سکھاؤ، تربیت سکھاؤ، علم سکھاؤ. پھر 14 سال کے بعد جب ان کی عمر جوانی کو آئے تو ان کے ساتھ اچھی دوستی کرو اور اچھے اخلاق ان میں منتقل کرو. 21 سال کے نوجوان تک کی تربیت احادیث رسول میں ہے، یہ دین اسلام کا حصہ ہے. تمہارے صرف اور صرف جوان ہونے تک تمہیں اسلام نے چھوڑا نہیں بلکہ تمہارے اخلاق و کردار کو کیسے ڈھالا ہے، کیسے سنوارا ہے. قرآن نے یہاں تک بتایا زمین پہ چلنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے. رب تعالیٰ فرماتا ہے وَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ، اپنی چال میں میانہ روی اختیار کر. وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا، اکڑ کر کے زمین مت چلا کرو، نہ سینہ تان کر کے چلو نہ گھمنڈ سے چلو. وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، جب لوگوں سے بات کرو تو منہ ٹیڑھا کر کے مت بات کرو. یہ کون سکھایا؟ یہ اخلاق، یہ دین اسلام ہے. لوگ آج پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کورس کرنے کے لیے جاتے ہیں. کچھ ہمارے بھی نوجوان ہیں شہروں میں رہنے والے، وہ کورس جوائن کرتے ہیں. کیا؟ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ. ہم نے پوچھا ہے کیا ہے؟ اسکلز ہے. اس میں اچھے اخلاق اور کردار سکھائے جاتے ہیں کہ لوگوں سے ملنے کا طریقہ کیا ہے، بیٹھنے کا طریقہ کیا ہے، چلنے کا طریقہ کیا ہے، سیڑھی چڑھنے کا طریقہ کیا ہے، یہ سکھائے جاتے ہیں. یہ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ جو کورسز ہوتے ہیں. ہم نے کہا کہ اے نوجوان، دین اسلام سے زیادہ بہتر اخلاق کہیں تجھے پائیں گے؟ کہیں آج تک تو نے پائے ہیں؟
پوری کائنات میں سب سے اعلیٰ اخلاق پر میرے رسول کو اللہ نے پیدا کیا۔ میں آپ کو بتاؤں، یہی دین تو ہے، یہی اسلام تو ہے جو تمہیں بات کرنے کے سلیقے سکھا رہا ہے۔ چلو تو قرآن کہتا ہے قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، اے محبوب آپ فرما دیں مومنوں اپنی آنکھوں کو نیچی کر کے چلو، تمہاری آنکھیں کسی کے گھر کے پردے کو نہ پھاڑے، اجنبیوں پر نہ پڑے، عورتوں کی عزت پر تمہاری آنکھیں نہ جائیں۔ عورتوں کو حکم دیا گیا قُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، عورتوں سے بھی کہتے ہیں اے رسول کہ وہ اپنی آنکھیں نیچی رکھیں، وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اپنی زینت کو کسی اور کے سامنے ظاہر نہ کریں۔ یا عورتوں کی حفاظت کون دے رہا ہے؟ اسلام۔ ماں کے پیٹ میں رہنے سے لے کر تمہاری جوانی آنے تک شادی کرنے کے لیے قرآن کہتا ہے وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ۔ دوسری آیت میں رب تعالیٰ فرماتا ہے فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، تمہیں جو اچھی لگے عورتیں ان سے نکاح کر لو۔ اور نکاح کے بارے میں قرآن یہ بھی کہتا ہے إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اگر تم فقیر ہو تو نکاح کر لو، اللہ تمہیں اپنے فضل سے غنی بنائے گا۔ نکاح کے طریقے تمہیں بتائے گئے، آداب سکھائے گئے، اور اس کے بعد ازدواجی زندگی گزارنے کے طور طریقے اسلام نے بتائے۔ کہا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، عورتیں تمہارا لباس ہے اور تم ان کا لباس ہو۔ یہ اسلام نے کامل تمہیں نظام دیا، تجارت کرنے کے طریقے بتائے کہ کس طرح سے تجارت کرو، لوگوں کے ساتھ لین دین کیسے کرو، امانت داری تمہارے ساتھ شرط ہے، اخلاص شرط ہے، وعدہ وفائی شرط ہے، سچ بولنا شرط ہے۔ یہ اسلام ہی کے تو حصے ہیں جو تمہیں میدان کا غازی بھی بناتا ہے اور تجارت کا بادشاہ بھی بناتا ہے۔ انصاف کرنے والوں کو بھی بتایا گیا، مظلوموں کے حقوق بتائے گئے، بچوں کے حقوق، جوانوں کے حقوق، بوڑھوں کے حقوق، عورتوں کے حقوق، یتیموں کے حقوق۔ یہ قرآن ہی تو ہے، یہ اسلام ہی تو ہے جو ہمارے نظام حیات کے ہر شعبے پر ہمیں سیراب کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اے مسلمانوں، کسی پاکھنڈی کی بات پر اس قدر تمہیں نروس ہونے کی ضرورت نہیں کہ تمہارے دین میں کسی بات کی کمی ہے۔ بحمدہ تعالی جب کبھی تمہارے دل میں خلیش پیدا ہو، ان علماء سے رابطہ کرو یا اس فقیر قادری سے رابطہ کرو، انشاءاللہ العزیز ان ظالموں کا تندہ شکن جواب دینے کے لیے مولا قدیر و جبار نے ہمیں قوت عطا کی ہے، ہمیں طاقت عطا کی ہے۔ صرف اگر کوئی اسلام کے کسی ایک حصے کو لے کر کے بھی بات کرنا چاہے، انہیں کیا پتا ہے؟ میں نے ڈاکٹروں سے بات کی ہے، انجینئر سے بات کی ہے، اور جو فزکس کے ماہرین ہیں ان سے بھی، میرے چاہنے والے یا میرے اسٹوڈنٹس میرے شاگردوں میں یا مریدوں میں ہر فیلڈ کے لوگ ہیں، لیکن میں ہر فیلڈ پر بات کر سکتا ہوں صرف اس لیے کہ قرآن میں یہ سارے علوم موجود ہیں، اسلام نے سارے علوم پر بات کیا ہے۔ ڈاکٹرز آج ہو سکتا ہے MBBS کرنے والا اگر کوئی ہو یہاں پر، یا پھر اپنی میڈیکل لائف گزارنے والا کوئی ہے، تو اس سے میں کہتا ہوں ایمبریالوجی کو تم نے پڑھا ہوگا، بچے کی پیدائش کے جو مرحلے ہوتے ہیں، تم نے تو آج ڈاکٹروں کے ذریعے سے، مشینوں کے ذریعے سے یہ ثابت کیا کہ 9 مہینوں میں جو بچہ ماں کے پیٹ میں پرورش پاتا ہے کتنے اس کے مرحلے ہوتے ہیں، کتنی منزلیں ہوتی ہیں۔ ایک ڈاکٹر صاحب نے کہا مولانا ہمارے ہاں تو ایسا ہے کہ پہلے بچہ خون کا ایک ٹکڑا ہوتا ہے، ایک نطفہ ہوتا ہے پانی کا، باپ کی پشت سے نکل کر کے آیا، ماں کے رحم میں آیا، وہی نطفہ چند دنوں کے بعد چپچپا چنگم کی طرح ہوتا ہے اور اس کو علقہ کہتے ہیں عربی میں۔ تھوڑے دنوں کے بعد وہی نطفہ خون بنتا ہے، خون کا بستہ، تھوڑے دنوں کے بعد اس پہ گوشت آتا ہے، پھر ہڈیاں آتی ہیں، پھر چمڑے آتے ہیں، پھر بال اگتے ہیں۔ یہ ڈاکٹروں کی لائن میں کوئی اگر ہے تو وہ جانتا ہے اس علم کو ایمبریالوجی کہتے ہیں۔ ماں کے پیٹ میں پرورش پانے والا بچہ کتنی منزلوں سے گزرتا ہے۔ میرے عزیزوں، سائنس اور ٹیکنالوجی نے آج ترقی کی ہے، ماں کے پیٹ کے اندر سونوگرافی اور سٹی سکین کے ذریعے سے حالات معلوم آج کیے جا رہے ہیں۔ 14 صدیوں پہلے میرا دین بتا رہا ہے، میرا اسلام بتا رہا ہے ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله احسن الخالقین۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے نطفے سے
ترجمہ کر رہا ہوں، ہم نے نطفے سے علقہ بنایا چپچپا چنگم کی طرح، ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة، قرآن کہتا ہے پھر اس علقے سے ہم نے بستہ خون بنایا، جمع ہوا خون بنایا، فخلقنا المضغة عظاما، پھر اللہ فرماتا ہے پھر اس بستہ خون سے گوشت کے ٹکڑوں سے ہڈیاں بنائیں، فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، پھر ہڈیوں پر ہم نے گوشت اور چمڑی چڑھائی، ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ، جب یہ پورا مکمل ہو گیا رب فرماتا ہے ہم نے اس کو تخلیق بخشی، فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، کیا ہی بلند ذات ہے اللہ کی جو سب سے بہترین پیدا کرنے والا ہے۔ یہ علم اگر کہیں تمہیں ملا 14 صدیوں پہلے، آؤ مجھے بتاؤ کون سا سونوگرافی تھا، کون سا سی ٹی اسکین تھا، کون سا ایکسرا تھا، لیکن اسلام نے اس علم کے ایک ایک مرحلے کو بیان کیا ہے۔ اتنا ہی نہیں، میرے دین کے اندر وہ ذخیرے ہیں کہ میں ابھی بیان کرتے کرتے بہت آگے تک بڑھ جاؤں گا، مختصراً آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ یہ تو ایمبریولوجی تھی، زولوجی کے بارے میں۔ آج جو بہت سارے لوگ جانوروں کا علم رکھتے ہو، ایک ہے بوٹانی، اس علم کو ایگریکلچر سے، ایگری سے جو تعلق رکھتے ہیں، کھیتی باڑی سے تعلق رکھتے ہیں، ان کے سارے علوم قرآن میں تمہیں مل جائیں گے۔ ایگریکلچر کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے، درختوں کی پیدائش کیسے ہے، پھولوں کی پیدائش کیسے ہے۔ زولوجی یہ جانوروں کے متعلق علم ہے، اس کے متعلق قرآن نے سارے باتیں بتائی۔ ایگریکلچر سے متعلق جو علم ہے، شہد پیدا کرنے کا طریقہ آج کالجز میں، یونیورسٹیز میں بتایا جاتا ہے، لیکن قرآن کہتا ہے یخرج من بطونها شراب مختلف الوانہ فیہ شفاء للناس، ہم شہد کی مکھی سے اس کے پیٹ سے ایک نہایت ہی میٹھا رس نکالتے ہیں جس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ دودھ کہاں سے نکلتا؟ ہم نے ایک نوجوان سے پوچھا تمہاری اپنی سٹڈی بتاؤ، ریسرچ بتاؤ، ایک گائے کے اندر، ایک بھینس کے اندر دودھ کیسے بنتا ہے؟ انہوں نے اس کا پروسیس بتایا۔ ہماری اسٹڈی میں آج جو ایگری سے جو تعلق رکھتے ہیں اسٹوڈنٹ، وہ جانتے ہیں، پشو جس کو کہتے ہیں، جانوروں کا علم رکھنے والے، انہوں نے بتایا کہ اس کا پروسیس کیسا ہوتا ہے۔ بھینس یا گائے چارہ کھائے ہضم کرتی ہے، ہضم کرنے کے بعد پھر اس کے اندر جانے کے بعد وہ خون اور اس کی غلاظت، اس کے بیچ میں دودھ پیدا ہوتا ہے۔ کیسے پیدا ہوتا ہے؟ قرآن کہتا ہے، رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا من بین فرث و دم لبنا خالصا سائغا للشاربین، ہم نے گوبر اور اس کے خون کے بیچ سے نہایت ہی صاف ستھرا دودھ نکالا ہے پینے والوں کے لیے۔ وہ رحمان ہے جس نے یہ سارے پروسیس پہلے بتائے۔ مجھے بتاؤ 14 صدیوں پہلے کس نے بھینس اور گائے کو چیک کر کے بتایا تھا کہ یہ دودھ یہاں سے نکلے گا، وہاں سے نکلے گا؟ وہ غیب دان نبی کی زبان سے میرا مولا بیان کر رہا ہے۔ یہ بتانا مقصود تھا۔ اسلام ظاہر کو بھی بتا رہا ہے اور باطن کو بھی بتا رہا ہے، اندر کی چھپے ہوئے علوم بھی اس نے کھول کر کے رکھا ہے۔ پرندوں کا علم موجود ہے، پرندے کیا کیا کرتے ہیں، آسٹرونومی یا پہاڑوں کا علم، آسمانوں کا علم، زمینوں کا علم، زمین کے اندر کتنی گہرائیاں ہیں، پانی کن علاقوں میں موجود ہے، پانی کتنی گہرائی میں ہے، اور پوری کائنات میں پانی کتنا ہے اور کتنی سوکھی زمین ہے، یہ تیرا دین بتا رہا ہے مسلمان۔ آسمانوں کا علم جس کو آج آسٹرونومی کہتے ہیں اور یا تو آسٹرولوجی کہتے ہیں، اس کے علوم کے ذرے ذرے قرآن نے بیان کیے یا حدیث نے بیان کیے۔ یہ سارے ذخیرے رکھو، پڑھو پہلے، اور پھر پکارو ان پاکھنڈیوں کو، لا تیری کتاب میں پوچھتا ہوں، وہ دین تو میرے سامنے رکھ جو کائنات کے ہر گوشے پر علم کے ذخیرے بانٹتا ہو۔ تمہاری زبانیں چپ ہو جائیں گی اگر کائنات کے ہر علم پر کوئی کتاب بولے گی تو اللہ کی کتاب قرآن ہے۔ نعرہ تکبیر! لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، نہ کوئی سوکھی بات ہے نہ کوئی تر بات ہے جس کو قرآن میں اللہ نے بیان نہ کیا ہو، ہر چیز کا واضح بیان ہے۔ عزیزان گرامی وقار، میرے دین کے کمال اور شمول کو اگر بتاؤں، بڑی ایک لمبی بحث ہے۔ میں اسلام کے اس آفاقی نظام کو بتانا چاہتا ہوں۔ اسلام فطرت کے مطابق بنا ہے، انسان کے
फितरत के मुताबिक बना है। फितरत किसे कहते हैं? इंसान जिस कैफियत में पैदा हुआ है, जैसे उसकी ऑटोमेटिक आदतें होती हैं, बनाई हुई नहीं, सेल्फ जो उसकी खुद से आदतें होती हैं उसको फितरत कहते हैं। आपको हंसना किसी ने सिखाया है? इंसान पैदाइशी हंसता है। सोना किसी ने सिखाया आपको? नहीं, पैदाइशी आपको नींद आती है। ये फितरत है इंसान की, फितरत है। ये सोना या हंसना, बात करना, ये तुम्हारी फितरत है। तो फितरत जो है वो चेंज नहीं होती जल्दी, और फितरत के खिलाफ कोई चीज आ जाए तो इंसान जल्दी उसे एक्सेप्ट नहीं करता। मिसाल में अगर आपको बताऊं, सोना तुम्हारी फितरत है, इंसान की फितरत है, ये जरूरत है, जिसको कहते हैं ना तकाज़ा फितरत है, तकाज़ा बशरियत है जिसको कहते हैं। मैं अगर तुम्हारी फितरत के खिलाफ कोई काम कहूं, मिसाल के तौर पर कहूं, अगले 48 घंटे तक तुम्हें सोना नहीं है, यह हमारा ऑर्डर है, इंसान नहीं एक्सेप्ट करेगा। अरे भाई, फांसी पर भी नींद आ जाती है, सूली पर नींद आती, उसके कंट्रोल में नहीं है, इंसान के अपने कंट्रोल में नहीं है। अगर मैं आपसे ये कह दूं कि अगले 1 हफ्ते तक तुम्हें छींक नहीं मारना है, कंट्रोल कर सकते हो? ये फितरत के खिलाफ चीजें हैं। और अगर हम ये कहें पानी तो पीना हफ्ते भर, लेकिन 1 हफ्ते भर पेशाब मत करना, ये इंसान की फितरत के खिलाफ है। पानी पिएगा और पेशाब पे करेगा। ये जो फितरत है, मैं आपको क्यों बताना चाह रहा हूं, इस्लाम जो दीन है वह इंसान की फितरत के ऐन मुताबिक बनाया गया है। इसमें एक हुक्म भी ऐसा नहीं जिसको तुम एक्सेप्ट नहीं कर सकते या तुम्हारे ऊपर बोझ है, लेकिन दूसरी जगह है। इसलिए मुझे आज बताना है, मर्दों की ख्वाहिश औरतों की हुआ करती है, ये फितरत है, ये फितरत है। मर्द अगर तुम पैदा किए गए हो तो जवान होने के बाद औरत की तरफ एक खिंचाव पैदा होता है, इसीलिए निकाह रखा गया है इस्लाम में कि तुम निकाह करो और अपनी जिंदगी बसाओ। इसी तरह औरत के अंदर भी अल्लाह ने ख्वाहिश रखी है कि वो अपनी जिंदगी का सुकून किसी मर्द के साथ रहकर करेगी, ये फितरत है। लेकिन अगर इस फितरत के खिलाफ में तुम्हें कहूं नहीं, संन्यास ले लो, संन्यास ले लो, तो मेरे अजीजों फिर चंद दिनों तक हो सकता है तुम संन्यास ले लोगे, लेकिन अंदर जाके कहीं ना कहीं लावा फट ही जाएगा। फितरत के खिलाफ, फितरत के खिलाफ कोई बात नहीं। हाँ, अगर कोई ऐसा पहुंचा हुआ हो जो फना फिल्लाह हो, जिसने ख्वाहिशात ही तर्क कर दी हो, उसकी बात यहाँ मौजूद सुखन नहीं है, वो मुस्तस्ना है हमारे मौजू से। तमाम उम्मत की बात कर रहा हूँ, तमाम इंसानों की बात कर रहा हूँ। आपको मैं ये ऑर्डर नहीं दे सकता कि साहब बगैर शादीशुदा रहे, कोई शादी ना करे, मुजर्रद रहे, सन्यासी रहे, तो ये फितरत के खिलाफ है। लेकिन ये फितरत के खिलाफ हाथ देख रहे बड़े बड़े लीडर भी बैठे हुए हैं, ऊपर से नीचे तक ये फितरत के बागी हैं। होता यही है मेरे अजीजों, ये चीजें हैं जो इस्लाम इस बात का हुक्म नहीं देता, हत्ता के तुम्हें ऐसी सख्त इबादत करने का भी हुक्म नहीं दिया इस्लाम जिसमें तुम बीमार पड़ सकते हो। रात भर अगर खड़े होते, औलिया की बात नहीं कर रहा हूं, मैंने पहले ही उनको मुस्तस्ना कर दिया, वो फना फिल्लाह लोग हैं, अपना सब कुछ जिन्होंने अल्लाह के नाम पर फना कर दिया, फिर वो इस दायरे में नहीं आते, उनके मसाइल ही और होते हैं। लेकिन आम लोगों की बात कर रहा हूं। अगर मैं आप सबसे ये कहूं कि रात भर खड़े होना है इबादत के लिए, तो ये तकलीफ है। इंसान सोने की फितरत रखता है, उसे आराम चाहिए। इसीलिए हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि थोड़े वक्त आराम किया करो, इबादत भी करो। कंटिन्यू रोजा रखते थे एक साहबी, हुजूर ने मना किया, कहा कंटिन्यू रोजे का मतलब सहरी भी नहीं करना है, इफ्तारी भी नहीं करना है, करते रह जाना। रसूल पाक ने मना फरमाया कि तुम्हारे बदन का भी तुम पर हक है, तुम बदन को इस तरह बर्बाद करके इबादत नहीं करोगे। फितरत के खिलाफ इस्लाम नहीं है। बेशक
اب میرے عزیزوں آپ کو میں بتاؤں غیر فطری چیزیں جو آئیں گی تمہارے اندر تو اسلام سے ہٹی ہوئی ہیں، اسلام سے ہٹی ہوئی ہیں۔ مرد کو اللہ نے ایک فطرت پر بنایا ہے، عورت کو ایک فطرت پر بنایا ہے۔ مرد اپنی مردانگی میں خوبصورت لگتا ہے، عورت اپنی عورت اور زنانہ پن میں ہی خوبصورت لگتی ہے۔ مرد اگر نسوانی آواز میں، ہلکی آواز میں عورتوں کی طرح بات کرنے لگے تو بوجھ لگتا ہے کانوں پر، یہ کون سی مخلوق ہے۔ عورت اگر مردوں جیسی دادا گیری کرنے لگے تو وہ بھی برا لگتا ہے اس کے لیے۔ وہ اگر ظاہر سی بات ہے نوجوان کو اگر کہہ دیں کہ فلاں جگہ شادی کرنا ہے اور عورت کو دیکھا اس نے، عورت جو ہے ہاتھ میں چاقو تمنچے لے کر کے گنڈا گردی کر رہی ہے، کیا اس سے پیغام میں نکاح بھیجے؟ نہیں، اس کو فیلنگ چاہیے ایک ایسی خاتون جو شرمیلی ہو، جس کے اندر عورتوں کی فطرت ہو۔ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جس فطرت میں رکھا ہے اسلام اسی فطرت کا حکم دے گا، اس کے خلاف کچھ نہیں۔ فطرت کے خلاف اسلام نہیں آیا۔ اسی لیے میرے عزیزوں، اے نوجوانوں، میں آپ سے بھی کہنا چاہتا ہوں اگر تمہیں اسلام کا کوئی حکم بھاری لگتا ہے، بوجھل لگتا ہے، لاؤ میرے سامنے، میں بتاتا ہوں یہ تمہاری فطرت کے مطابق ہے یا نہیں۔ ہمیں اسلام نے اس طرح سے نہیں رکھا ہے کہ تم جو ہے ایسا سنیاس لے لو کہ شادی نہیں کرو گے، ایسے ہو جاؤ کہ کپڑے نہیں پہنو گے، ننگے گھومو۔ دنیا ترک کرنے کا مطلب یہ ہے کہ پورا لباس ہی اتار دو، نہیں کہا اسلام، فطرت کے خلاف ہے۔ عزیزان گرامی، اب میں یہاں پر اگر کمپیریزن میں آ جاؤں تو بہت باتیں نکل جائیں گی، پھر بھی میں اتراکھنڈ میں بیٹھا ہوں، لیکن اتنی بات کہنے کا میں حق ضرور رکھتا ہوں کہ اسلام جیسا سچا اور سچا کوئی دین میرے سامنے ہے، جس کو اللہ نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے۔ آج حالات کے تناظر میں اگر میں بات کروں آپ کو، یہ بڑے بڑے دادے جو آج دنیا میں کو پیس سکھانے نکلے ہیں، امن کی دعوت دینے نکلے ہیں، NGOs جو پیدا کیے ہوئے ہیں، شرم نہیں آتی ان کو، پوری دنیا کو خون خون کر رکھا ہے اور امن کی بات کرتے ہیں۔ ان کو سارے دہشت گرد کہاں ملتے ہیں؟ مسلمانوں میں ملتے ہیں۔ کبھی اپنا دامن جھانکا تک نہیں۔ رشیا اور یوکرین کو پوری دنیا میں آج پھیلایا گیا ہے۔ یوکرین کے کتنے فوجی مارے گئے اور کیوں مارے گئے ایک الگ طویل بحث ہے۔ رشیا ایک پاورفل کنٹری ہے، طاقتور ملک ہے، اور وہ اپنے پڑوس میں اپنے دشمنوں کو نہیں چاہتا، مار رہا ہے، یا جو کچھ بھی ان کے معاملات ہو رہے ہیں۔ لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں میرے عزیزوں، آج UN میں قرارداد پاس کی جا رہی ہے کہ رشیا زور زبردستی کر رہا ہے۔ بالکل میں بھی کہتا ہوں کہ غریبوں کو اور کمزوروں کو مارنا یہ تو دادا گیری ہے، گنڈا گردی، لیکن UN میں تم سارے ملکوں کو بلا کر کے ووٹ لینے لگ گئے رشیا کے خلاف، لیکن جنہوں نے ملک شام کو تباہ و برباد کیا ان کے خلاف کوئی جملہ نہیں آیا۔ یمن کو توڑ کر رکھ دیا، فلسطین کو پچھلے 70 سال سے مارا جا رہا ہے، ان کی کہیں آواز نہیں آتی۔ عراق میں پتہ ہے، میں اپنی آنکھوں سے دیکھی ہوئی بات بتا رہا ہوں، چند سال پہلے گئے تھے زیارت میں، پھر چند سال کے بعد وہاں گئے تو دیکھا ایک پورا میدان نیا قبرستان بنا ہوا ہے۔ پہلے وہاں میدان میں لوگ بچے کھیلا کرتے تھے، لیکن اب وہ قبرستان بن گیا ہے۔ کثرت سے لاشیں اٹھائی جاتی ہیں، بلکہ بسا اوقات وہاں کے مقامی لوگ کہتے ہیں جنازہ اٹھانے کے لیے لوگ نہیں ملتے، ایک جنازے کو 2 ہی لوگ لے کے جاتے ہیں۔ ان حالات کا کون ذمہ دار؟ ملک شام کے بچوں کے پاس نہ دوائیاں رہ گئی نہ کھانا رہ گیا، وہ زمین پہ اگنے والی گھاس چھل کر کے کھانے پر مجبور ہے۔ دنیا کی یہ دوہری پالیسی میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں، اسلام کو ٹارگٹ کرنے والے شرم کرو، حیا کرو، ڈوب مرو۔ تمہیں کیا پتا ہے اسلام نے کتنا امن پھیلایا تھا، کتنا امن پھیلایا تھا۔ تاریخ لے کر میرے سامنے بیٹھو، امریکہ کی یہ جو دادا گیری شروع ہوئی ہے، کتنے سال ہوئے اس کو سپر پاور بنے ہوئے، لیکن تاریخ میں آپ کو بتاؤں
دوسری جنگ عظیم سے لے کر 2022 اب چل رہا ہے، 1940 سے 2022 تک تقریباً امریکہ نے 250 جنگیں لڑی، تقریباً پورے ملکوں میں یا براہ راست یا کسی اور کے ذریعے سے 250 جنگیں ہوئی، جس میں 201 کے قریب خود امریکہ نے اس میں مساہمت کیا ہے، خود حصہ اس کا ہے موجود۔ جو ڈیلی جنگ کرتا ہو وہ دنیا کو امن کا پاٹ پڑھا رہا ہے، امن کی دعوت دے رہا ہے کہ ہم پیس چاہتے ہیں، دہشت گردی کے خلاف لڑنا چاہتے ہیں۔ سارے دہشت گرد تو تم ہو، پیدا کرنے والے تم ہی ہو، ان تمام کو مارنا۔ مجھے بتاؤ فلسطین میں کیا انسان نہیں بستے؟ صرف یوکرین میں انسان ہے، یمن میں انسان نہیں بستے، ملک شام میں انسان نہیں بستے، عراق میں نہیں بستے۔ 8 لاکھ کے قریب لوگ مارے جا چکے ہیں، ان کے کانوں پر جوں تک نہیں رہی تھی، بولنے کے لیے ان کے پاس جملے نہیں ہیں۔ میرے عزیزوں، آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں، آؤ میرے دین مصطفیٰ کی طرف۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر انگلی اٹھانے والے ان خبیثوں سے کہتا ہوں، ذرا اپنی جنگوں کا خاکہ اپنے سامنے رکھو۔ تم جب لڑتے ہو تو کتنے مارتے ہو؟ فرسٹ ورلڈ وار میں 3 کروڑ لوگ مارے گئے تھے، جو عالمی جنگ ہوئی تھی۔ دوسری جنگ عظیم جو ہوئی عالمی جنگ، سیکنڈ ورلڈ وار میں 5 کروڑ کے قریب لوگ مارے گئے۔ ارے کروڑ! اور دین اسلام پر انگلیاں اٹھانے والوں کو میں کہتا ہوں، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں آپ جتنی جنگوں میں شرکت کی وہ کل 17 غزوات، 17 غزوات۔ ان 17 غزوات میں ٹوٹل کتنے لوگ قتل ہوئے تھے 10 سال کے اندر؟ پتہ ہے آپ کو؟ کل ملا کر 248 لوگ مارے گئے تھے۔ 17 جنگوں میں 248 لوگ مارے گئے ہوئے، اور یہ دنیا ہمیں آج امن کا پاٹ پڑھانے آئی ہے۔ تم ایک ایک جنگ میں لاکھوں کو مار ڈالتے ہو، انسانوں کی کوئی قدر و قیمت ہی نہیں ہے تمہارے نزدیک، اور وہ اسلام کو بتانا چاہتے ہیں۔ میں تمہیں بتاؤں اسلام کیا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، بنی اسرائیل کی ایک خاتون جس نے بلی پال رکھی تھی، بلی کو پلنگ سے باندھا ہوا تھا اور عبادت میں مصروف ہو گئی۔ 3 دن تک بلی کو دیکھا نہیں، عبادت کی وجہ سے، کھیل کود کی نہیں، عبادت کی وجہ سے۔ 3 دن کے بعد وہ اپنے کمرے میں گئی تو دیکھا بلی مر چکی تھی، بلی مر چکی تھی، کیونکہ اس کی گردن سے اس نے رسی باندھ رکھی تھی۔ آزاد چھوڑا ہوتا تو بلی اپنا خود کھانے پانی کا انتظام کر لیتی، لیکن بندھی تھی تو مر گئی۔ عورت کو افسوس تو ہوا، لیکن حدیث رسول سنو، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس خاتون کا انتقال ہوا جو بڑی عبادت گزار تھی، رب کا حکم ہوا کہ اس عورت کو اٹھاؤ اور جہنم میں ڈالو۔ جو میری مخلوق پر رحم نہیں کرتا اس پر بھی رحم نہیں کیا جائے گا۔ جس دین اسلام میں بلی پر ظلم جائز نہیں، کیا وہ دین اسلام خون بہانے کی اجازت دے گا؟ ناحق لوگوں کو مارنا تو اسلام نے سکھایا ہی نہیں۔ جہاد کی بھی جو تعلیمات ہیں، ان کو بار بار جو چبھتے ہیں، الفاظ گڑتے ہیں، یا اپنے گوفے میں بیٹھ کر کے بار بار یہ کہتے ہیں جہادی جہادی جہادی، تمہیں پتہ ہی نہیں جہاد کیا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب اپنے صحابہ کو تلقین بھی کرتے تو یوں کہتے، کسی ملک میں یا کسی دوسری جگہ پر اگر تمہیں لڑائی کی ضرورت پیش آ گئی تو خبردار نہ وہاں کی عورتوں کو ہاتھ لگانا، نہ بوڑھوں کو ہاتھ لگانا، نہ بچوں کو ہاتھ لگانا، نہ وہاں کی عبادت گاہیں توڑنا۔ حضور پاک کا فرمان یہ تک تھا کہ جس ملک میں جاؤ گے تم وہاں کے درختوں کے پتے تک نہ توڑنا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس سے بڑا امن کون سکھائے گا؟ یہ دین اسلام پورے امن کا ایک گہوارہ ہے، سمجھا نہیں تو اس پر انگلیاں اٹھانا شروع کر دیا۔ اور جو غربا مساکین کا درد رکھتا ہے وہ میرا دین ہے۔ تمہیں پتہ ہے غلامی کی زنجیروں سے اسلام نے کیسے آزاد کرایا پوری دنیا کو؟ وہ دور تھا جب غلام بکتے تھے، انسان غلام بنتے تھے، لیکن آپ کو حیرت ہوگی گناہ تم سے ہوگا
اسلام نے ایسے اصول بنائے کہ قسم کھا لیا تم نے، قسم کھایا اور قسم توڑ دیا تو توبہ کرنا چاہیے نا، گناہ تم سے ہوا، لیکن اسلام نے حکم یہ دیا کہ ایک غلام کو آزاد کرو، ایک غلام کو آزاد کرو۔ روزہ تم رکھے تھے، روزہ تم سے ٹوٹ گیا، غلام آزاد کرو۔ اگر تم نے اپنی بیوی سے زہار کر لیا، یعنی بیوی کو ماں کی طرح کہہ دیا، بہن کی طرح کہہ دیا، غلام آزاد کرو، پھر حلال ہوگی۔ ہر تمہارے کسی جرم پر اسلام نے یہ کیوں رکھا کہ غلام آزاد کرو، غلام آزاد کرو؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ دین غلامی نہیں چاہتا تھا، اسلام پورے غلاموں کی زندگی کو ختم کیا، آزاد انسانوں کو ایک سانس عطا کرنے والا میرا دین اسلام ہے۔ آپ کو یہ بھی میں بتاؤں، روس میں، رشیا میں ایک کانفرنس ہوئی تھی۔ ایک کانفرنس کس بات پر ہوئی تھی پتہ ہے؟ اسلام حضور پاک کی حیات سے پہلے، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے ایک اجتماع ہوا تھا رشیا میں۔ کس بات پر؟ آپ کو سن کر کے بھی حیرت ہوگی، میں نے تاریخ میں پڑھا، ہنسی آ گئی۔ میٹنگ اس بات پر ہوئی ہے بڑے بڑے دانشوروں کی کہ عورت کو انسان سمجھا جائے یا کیا سمجھا جائے، اس بات پر تو میٹنگ ہو رہی تھی۔ عورت آخر کیا چیز ہے؟ کیونکہ اس کے ساتھ انسانوں جیسا سلوک ہی نہیں ہوتا تھا۔ یہ ہمیں امن کا پاٹھ پڑھانے والے، انہیں پتہ نہیں ہے۔ عورت کو 5 زنجیریں ڈال کر یہ بازار میں لے جاتے تھے۔ یونان کی جب حکومت آئی، یونان کی، ایک گلے میں، 2 ہاتھوں میں اور 2 پیروں میں زنجیر ڈال کر عورت کو لے جایا جاتا تھا۔ عورت کو تو آزاد انسان رہنے کا حق ہی نہیں تھا۔ اگر وہ حیض و نفاس کے عالم میں آ جائے تو جانوروں کے ساتھ اسے باندھا جاتا، اس کا گلاس الگ، اس کا برتن الگ، اس کا کھانا الگ۔ یہ تو عورتوں کے ساتھ سلوک تھا۔ یہ عورتیں آج سمجھتی کہاں ہیں کہ انہیں عزت کس نے بخشی؟ انہیں ایسا لگتا ہے کہ ساری مغربی دنیا نے آ کر انہیں عزت بٹھائی۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، جس دنیا نے 5 زنجیریں عورتوں کو باندھ کر بازار میں لے جانے کو فخر محسوس کیا، اسلام کے آتے ہی وہ زنجیریں توڑی گئی اور انہی 5 زنجیروں کو عورت کا زیور بنا دیا۔ آج بھی عورت نکلس پہنتی ہے نا، گلے میں بھی پہنتی ہے، دونوں ہاتھوں میں چوڑیاں بھی پہنتی ہے، دونوں پیروں میں پائل بھی پہنتی ہے۔ یہ علامت ہے اس دور کی۔ اس عورت کو 5 زنجیریں ڈال کر کھینچتے تھے، اسلام نے زنجیریں ہٹائی اور زیور بنا دیا۔ میرا یہ مکمل دین ہے جس نے عورتوں کے حقوق ہی نہیں بلکہ ان کی عزتیں بڑھائی۔ اور آپ کو میں بتاؤں، مجھے اسی بات کا افسوس ہے کہ آپ اتنے نروس کیوں ہوتے ہیں۔ ان خبیثوں کو پتہ نہیں ستی کی رسم کہاں نبھائی جاتی تھی۔ انہیں پتہ ہے اسی دیش میں، یہاں عورتیں جب بیوہ ہو جاتی، ان کا شوہر اگر مر جاتا تو عورت کو بھی مرد کی چتا کے ساتھ آگ لگا دی جاتی، زندہ عورت کو جلایا جاتا۔ کیا میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ اگر آپ مطالعہ کریں تو پتہ چلے گا یہ ستی کی رسم کہاں تھی، یہ اسی دیش میں۔ اور یہ سب چیزیں، اور زندہ عورت کو کس بات پر جلاتے تھے؟ اس لیے کہ یہاں کا یہ عقیدہ تھا کہ جو بیوہ عورت ہوتی ہے وہ اپشگن ہوتی ہے، وہ کہیں آ جائے تو برکت ختم ہو جاتی ہے۔ بعد میں چل کر کے جلانا تو بند کر دیا، لیکن ان عورتوں کو جنگل میں بھیجنا شروع کیا، بیوہ عورتوں کو جنگل میں